السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر ہمارے چینل عمر جی پی ٹائمز پر استقبال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج چلتے ہیں ایک نئی اور مخصوص معلومات کی طرف۔ آج مؤرخہ 30 نومبر 2023 کو بروز جمعرات بوقت بعد نماز مغرب تا عشاء علماء و ائمہ فاؤنڈیشن مہشی بلاک جنوبی حلقہ کی ایک اصلاح معاشرہ پروگرام ہوئی۔ اس پروگرام میں معزز علماء کرام و ائمہ اعظام تشریف لائے۔ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی سے آغاز کیا گیا۔ آج کے اس اصلاحی پروگرام میں قابل مبارکباد ہیں نوجوانان تیرا گھاٹ اور مصلیان تیرا گھاٹ۔ جی ناظرین کرام، جس مسجد میں یہ پروگرام منعقد ہوئی، یہ مسجد کی تاریخ لکھی جائے گی۔ اس مسجد کو لوگ جامع مسجد کے نام سے جانتے ہیں، جامع مسجد تیرا گھاٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مسجد کی سنگی بنیاد سن 2017 میں رکھی گئی تھی اور اب الحمدللہ آج 30 نومبر 2023 کو جب اس مسجد میں ناچیز کی دوسری قدم پڑی، کئی مہینوں کے بعد، تو دیکھنے کے بعد دل خوش ہوا اور دل سے دعا نکلی کہ اتنی چھوٹی سی آبادی، 25-30 گھروں کی آبادی میں مٹھی بھر مسلمانوں نے جس محنت و لگن سے اور اپنے محنت کی کمائی کے پیسوں سے اللہ کے گھر کو بنایا ہے اور سجایا ہے، یہ قابل فخر کی بات ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس مسجد کی تاریخ لکھی جائے گی۔ اتنی چھوٹی سی آبادی میں اتنی بڑی مسجد کو بنا لینا اور اتنی اونچی مسجد بنا لینا، کسی گاؤں یا محلے میں دیکھا جائے تو جتنی اونچائی پر اس مسجد کی کرسی رکھی گئی، اتنی اونچائی پر کسی گاؤں میں شاید کہ مسجد کی چھت ہوا کرتی ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، اس مسجد کو بنانے میں تیرا گھاٹ والوں نے بیرونی کسی چندے کا سہارا نہیں لیا، کسی اور مسلمانوں سے تعاون کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنے مجاہدے سے، اپنے محنت و مشقت کی کمائی سے اس مسجد کو بنایا ہے۔ اور بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ مسجد کو بنانے کے بعد انہوں نے سجایا بھی ہے۔ جہاں تک سجانے کی بات ہے کہ بجلیوں کی فٹنگ کروا دینا، کھڑکی دروازے وغیرہ لگا دینا، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس مسجد کو بنانے والوں نے نمازیوں سے اس مسجد کو سجایا ہے۔ اس آبادی میں رہنے والے تمام مسلمانان، چاہے وہ بچے ہو یا نوجوان ہو یا بزرگ ہو، مسجد کو آباد کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تیرا گھاٹ والوں کے لیے اپنی مدد ہمیشہ شامل حال فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس اصلاحی پروگرام میں چند امور پہ باتیں ہوئی اور لوگوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور اس کمیٹی کے ذریعے سے چند باتوں کا ارادہ کیا گیا کہ جس گھر میں شادی ہوگی اس گھر میں ڈی جے نہیں بجے گا، جس گھر میں بارات نشہ کر کے آئیں گے اس گھر میں امام صاحب نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے، جس گھر میں ڈی جے بجایا جائے گا اس گھر میں امام صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اس گھر میں کوئی کھانا تک نہیں کھائیں گے۔ مسلمان قوم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایسا قدم ہر مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جہیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ تیرا گھاٹ والوں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔
اور غریب کی بیٹیوں کی شادی کو آسان کیا جائے، کم سے کم خرچ والی شادی کیا جائے، اپنے بچیوں کی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کرایا جائے اور غریب کی بیٹیوں کی نکاح کو آسان بنایا جائے۔ یہی نہیں بلکہ ائمہ مساجد اور علماء کرام جو مسجد کے امام ہیں یا پھر مدرسوں کے مدرسین ہیں، جس طریقے سے ان کی محنتیں ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے ان کی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہے، اس حساب سے ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ ان کے علم کے مطابق تنخواہیں بہت کم ہوا کرتی ہے، اور اتنے کم تنخواہوں میں کہاں سے ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن کا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اپنے دل میں، اپنے گریباں میں جھانکے کہ کیا 5-10 ہزار روپے میں آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ اگر آپ کا گھر 5-10 ہزار روپے میں نہیں چلے گا تو آپ کی مسجد کے مؤذن یا آپ کی مسجد کے امام کا گھر 5 یا 10 ہزار روپے مہینے میں کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم سب عزم کریں کہ اپنی مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہیں زیادہ سے زیادہ بڑھا کر دیں اور ان کی عظمت کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کے گھر کے بچوں کو کیا کھانے پینے کو مل رہا ہے، ان کے جسم پر کیا ڈھنگ کے کپڑے ہیں یا نہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا ختم ہو یا نہ ہو، جس طریقے سے ہم سے پہلے لوگ اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں، کل ہماری بھی باری آنی ہے اور ہمیں اور